السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں اور اسلامی خواتین اور بچوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں عورتیں اور بچے اور کبھی کبھی مرد حضرات بھی اپنے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ خود صاف ستھرا رہنا اور اپنے گھر کو، اپنے مقام کو جہاں ہم رہتے ہیں وہاں صاف ستھرا رکھنا، صاف کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ صاف ستھرا رہنے سے ہم بیماریوں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچے۔ جنت میں داخل ہونا، جہنم سے بچنا، یہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، لیکن مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے، گناہوں سے دور رکھے اور وہ صحیح طریقے سے زندگی گزارے اور آخرت میں جنت میں داخل ہو اور جہنم سے بچ جائے۔ معزز سامعین، ہم کتاب المساجد میں ہیں، یعنی مساجد کا بیان۔ مساجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد صاف ستھری رہتی ہے، اس لیے کہ اس کو صاف ستھرا رکھنے والے انتظامی کمیٹی ہے، اس میں کام کرنے والے، چاہے مؤذن ہو، چاہے صفائی کرنے والے ہوں، کبھی کبھار امام صاحب کو بھی ہم صاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آئیے آج فضل و تنظیف المسجد، مسجد کی صفائی کرنے کی فضیلت کے بارے میں معلوم کریں گے۔ معزز سامعین، مساجد کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اس میں پہلی چیز ہے محلوں میں مساجد بنانا، یعنی ہر محلے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر محلے میں مسجد کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور مسجد پیدل آنا جانا کرنی چاہیے۔ اس سے مقصد تمام کا یہ ہے کہ ثواب دارین حاصل کریں۔ معزز سامعین، یعنی ہر محلے میں مسجد بنائیں اور مساجد کو پاک و صاف رکھیں اور مسجد کو خوشبودار رکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم مساجد کا انتظام کریں، پاک و صاف رکھنے کا انتظام کریں اور خوشبودار رکھنے کا انتظام کریں اور مساجد کو نماز کے ذریعے آباد کریں۔ معزز سامعین، مسجد کی دیوار پر لگا ہوا بلغم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار محسوس ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی ناگواری کے آثار دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے دست مبارک سے اسے صاف کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم مساجد کو نماز کے ذریعے آباد کریں اور اس میں صاف رکھنے کا انتظام پورا نہیں ہو تو اس میں جھاڑو دینا، اس میں صفائی کرنا اور اس کو پاک و صاف رکھنا، یہ بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر صحیح راستہ بتائے گا اور اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہر مومن آدمی کو مسجد کی دیکھ بھال اور صفائی کا اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال اور صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ وہ جس طرح گھر کو پاک و صاف رکھتا ہے اسی طرح مسجد کو بھی پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کی نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ معزز سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کالے رنگ کی عورت یا مرد مسجد کی خدمت کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو لوگوں نے بتایا وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں نے اسے معمولی بات سمجھ کر آپ کو اطلاع نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خبر بتاؤ۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا، یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری نماز یا دعا کی وجہ سے اللہ انہیں روشن فرما دیتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے، یعنی مرد ہو یا خاتون، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد میں خدمت کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوت ہو جانے کے، دفن ہو جانے کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور جو بچے بچپن میں مسجد کا دیکھ بھال کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے ہونے کے بعد ان کو اچھا مقام عطا فرماتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے، یعنی ان کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں کو چاہیے، جہاں مسجد کا اہتمام نہیں ہے، مشکل ہے، چھوٹی مسجد ہے، جھاڑنا، کچرا ایک جگہ کرنا، کچرا پھینکنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ معزز سامعین، مسجد میں گند ڈالنا یا گند صاف نہ کرنا نمازی کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کچرا ہو تو اس کو باہر کر دینا چاہیے، اگر تنکا ہو یا بال ہو، کچھ بھی ہو تو اپنی جیب میں ڈال لینا چاہیے، باہر جا کر اس کو پھینک دینا چاہیے۔ یعنی اس کا مقصد
مسجد صاف رکھنا۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اچھے اور برے سارے اعمال لائے گئے، میں نے ان کے اچھے کاموں میں سے راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹا دیکھا، اور ان کے برے کاموں میں سے وہ بلغم یعنی تھوک جو مسجد میں تھا لیکن دفن نہ کیا گیا اسے بھی دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے ہٹا دینا یا مسجد سے ہٹا دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ بلغم یعنی تھوک کسی دیوار پر ہے یا کہیں ہے تو اس کو بھی صاف کر دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں۔ معزز سامعین، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم مسجد کی صفائی صاف ستھرا رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنی چاہیے، مسجد کو خوشبودار رکھنے کا اہتمام کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔